کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہے جہنم کے نچلے حصے میں ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ اس کو کام نہیں آیا، تو آپ اس دیوار پہ اس پتھر پہ اگر اس کفن کو لگا دیں تو کیا کام آئے گا؟ ہے نا، کام آئے گا صحیح ایمان اور صحیح عمل، صحیح ایمان اور صحیح عمل جو قرآن مجید سے ملا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرامین سے ملا ہے، اور جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا ہے، اور جس پہ ائمہ کرام نے، امام حنیفہ، امام شافعی نے عمل کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، مظفر الاسلام کا مسلمانوں کو دیکھ کر یہ کہنا کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در و دیوار سے برکتیں حاصل کرنا یہ کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کرتا مبارک سے فائدہ نہیں ہوا۔ تو مظفر الاسلام صاحب مسلمانوں کو دیکھ کر، منافقوں کی مثال دے کر کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی منافق ہو؟ اگر یہ ہے تو کسی مسلمان کو منافق کہنا یعنی جہنم کے نچلے طبقے کا حقدار کہنا، کافروں سے بھی نیچے ہوں گے منافقین جہنم میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو یہ مظفر الاسلام بہاری مسلمانوں کو جہنم کے نچلے طبقے والے کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی کسی مسلمان کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کے خود ہی قرآن کے خلاف گئے، حدیث کے بھی خلاف گئے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ صحابہ کرام کا طریقہ یہ نہیں تھا، ائمہ کرام، امام اعظم، امام شافعی وغیرہ کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب نہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے، نہ حدیث پڑھی ہے، اور نہ ہی ائمہ کرام کے اقوال پڑھے ہیں، بس مسلمانوں کو مشرک اور منافق بنا کر خود اپنے آپ کو مشرک اور منافقوں میں شمار کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کیا اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ کے بارے میں نہیں فرمایا، جس میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، سیدنا ہارون علیہ الصلاۃ والسلام، ایسے اللہ کے نیک بندوں کے عصا مبارک، ان کے نالین شریفین یہ موجود تھے، اور لوگ ان کی برکتوں سے دعائیں کرتے تھے، فیض حاصل کرتے تھے، فتح کامیابی حاصل کرتے تھے، تحملہ الملائکہ، اور فرشتے اس صندوق کو اٹھا کر لے آئے جس صندوق میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے تبرکات تھے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا یہ وصیت نہیں فرمائی کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ منہ مبارک ہے، کچھ ناخن مبارک ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میرے جنازے کے ساتھ، یعنی مجھے جب دفن کرو تو میری آنکھوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناخن مبارک رکھا جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سبب مجھ پر فضل فرمائے۔ تو صحابہ کرام کا بھی یہ عقیدہ تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جو چیزیں منسوب ہے اس سے برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور امام اعظم امام شافعی رضی اللہ عنہما کی مثال بھی دی، تو کیا سیدنا امام شافعی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس بارگاہ کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں بغداد کا سفر کرتا ہوں؟ سفر بھی مزارات کے لیے سفر کرنا بھی ثابت ہوا۔ اتنے بڑے امام، مجتہد امام، جن کی اتباع کے بارے میں مظفر الاسلام کہہ رہے ہیں، اس امام کا یہ فعل کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس بارگاہ میں میں حاضری دیتا، وہاں نوافل پڑھتا، اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا اور میری مشکلیں حل ہو جاتی تھی۔ اسی طرح سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی فرامین ہے کہ ان کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس بارگاہ میں حاضری دیتے، ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے۔ کیا پتہ چلا مظفر الاسلام بہاری اسلام کے نام پر، قرآن اور سنت کے نام پر ایک نرا جاہل اپنے کو ثابت کر رہا ہے۔ تبرکات سے برکتیں حاصل کرنا قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت، ائمہ کرام سے ثابت، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو اس طرح تبرکات حاصل کرتے ہیں یہ قرآن کے بھی خلاف، حدیث کے بھی خلاف، صحابہ کے اقوال کے بھی خلاف، ان کے افعال کے بھی خلاف، ائمہ کرام کے بھی خلاف۔ تو اس کا مطلب صاف یہ ہے، اسلام کے نام پر اسلام سے دور کرنا ان کی سازش میں شامل
شامل ہے، جس سے یہ مسلمانوں کو مشرک اور منافق کہنے پر تلے ہوئے ہیں اور خود ہی اپنے آپ کو اس زمرے میں شامل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔